الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحج، ان تینوں مہینے میں تیاری ہوگی۔ حج تو 5 دن میں ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج کو نیت باندھو، 9 کو مینا چلے جاؤ، وہاں سے عرفات، 10 کو واپس مینا کے رمی جمرہ عقبہ کر لو، شام کو جا کے طواف زیارت کر لو، قربانیاں اور یہ کپڑے وغیرہ بیچ میں ہو چکے ہیں، اور 11 اور 12 کے رمی کر کے ایام تشریق سے فارغ ہو جاؤ۔ بہتر ہوگا کہ 13 کے رمی بھی قبل زور کر لے، بس آپ حج سے فارغ ہیں، اب طواف وداع کر کے سیدھے روانہ ہو جائے۔ لیکن عبادت بہت بڑی ہے، تو اس کے لیے مہینے متعین کیے کہ شوال، ذیقعد، ذی الحج، ان سب مہینوں میں آپ تیاری کر لیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے فرض کیا ان مہینوں میں اپنے اوپر حج، احرام باندھا، فلا رفث، نہ تو وہ بیوی سے جماع کرے، ابن عباس کہتے ہیں جماع کی باتیں بھی نہ کرے، ولا فسوق، اور نہ اور کوئی گناہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ لڑے حاجیوں سے۔ حج میں جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، سب لوگ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، اور سفر کی تعب اور تکالیف ہوتی ہے، عبادات کا زور و شور ہوتا ہے، رش اور بھیڑ ہر وقت ہوتی ہے، اور جتنے تقاضے ہیں وہ سب متاثر ہوتے ہیں، تو نتیجتاً وہ شخص پریشان ہوتا ہے، اور پریشان آدمی جھگڑتا بہت زیادہ ہے۔ جس کمرے میں دیکھو حاجی آپس میں گتھا گتھا ہوئے، پیو بجانا بندگڑی سب۔ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ حج میں لڑنا نہیں، توبہ۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو گے بھلا، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں، وتزودوا، توشہ سفر لے کے جاؤ۔ بعض لوگ جاہلیت میں حج کرتے تھے اور سفر کا سامان نہیں لیتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، وہ کھلائے گا، پھر وہاں کچھ ملتا نہیں تھا، بھیک مانگتے تھے۔ تو فرمایا کہ فإن خیر الزاد التقوی، بس بے شک توشہ لوگوں سے نہ مانگنا ہے۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ سامان ضروری سب لے جانا ہے، اس زمانے میں تو وہاں سب کچھ ملتا ہے، لہذا بس چزرداری اور چغمداری، گھر سے اچھا سامان وہاں ملتا ہے، ہر چیز کھانے پینے کی۔ مجھے یاد ہے کہ سمندری جہاز میں حاجی صاحب کے لیے 1 بوری گندم، 1 بوری چاول اور 20 کلو کا ٹین اصل گھی کا، یا جو غریب ہو تو ڈالڈے کا، اور مرچ مسالے۔ حاجی صاحب کیا ہے، پورا صدر کا بازار جا رہا ہے، اور سمندری جہاز میں دعایا جاتا تھا، کیونکہ وہاں سعودی عرب میں کوئی چیز نہیں، تو 50 سال سے اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، اور ان لوگوں پر فراوانی ہو گئی ہے۔ اور عرب جب حاجی صاحبان کیلے کھا کے چل کے پھینکتے تھے تو اس کے اوپر 8-8 10-10 آدمی لڑ لیتے تھے چلکوں پر، بالکل۔ اب وہ عرب ہے کہ توبہ، تکبر و غرور سے بھرے ہوئے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پیسے ہمارے ساتھ ہی آئے، اور یہ آزمائش ہے، پھر گرداب بھی آنے والے ہیں۔ واتقونی، مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر وبال، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ ڈھونڈو فضل رب کا۔ اگر حاجی صاحبان یہاں سے کچھ سامان لے جائے اور وہاں سے کچھ وہ بیچے وہاں، اور وہاں سے کچھ چیزیں خرید کے یہاں لے آئے اور اس میں سفر خرچ نکل آئے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے پختونوں کے ہاں مشہور ہے کہ جس نے وہاں زیادہ گڑیاں خریدی یا رومال ٹوپیاں، اس کا حج نہیں ہوا۔ اس حج ہونے کا یہ طریقہ ہے کہ جو کہتا نہیں ہوا اس کو ایک رومال دے دے، پھر ہو جاتا ہے۔ وہ حج تنے تلا سودا گری تلے سیدھے نے روڈی ڈیر سے وہ چیزیں لائے گا جس کے پاس پیسہ ہو، جس میں ہمت ہو لانے کی۔ پاکستان PIA بہت احسان کا ادارہ ہے، خدا تعالیٰ کی رحمت ہے لوگوں کے لیے، تو ان کی طرف سے زمزم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو PIA کے ایک ہیڈ ذمہ دار نے مجھے کہا کہ حضرت ایک آدمی، ایک حاجی صاحب 57 گیلن زمزم لائے،
مجھ سے پوچھا حضرت یہ جائز ہے؟ میں نے کہا وہ حج کے لیے آئے نہیں، وہ تماشے دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ ایک حاجی ہوتا ہے اور ایک مزاجی ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ حاجی جب تک گھر نہیں پہنچا اس سے دعا مانگو، جب وہ گھر پہنچ جائے پھر اس سے پناہ مانگو۔ زمزم نے ورواڑوں پہ کہتے وہ شاوا نہ سو پورا کہی حالت نہیں سور مان لڑائی ور کہی دیتے حالت ڈر ہو جانا۔ ایک حاجی میرے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، مجھے کہا امبالہ چلے ذرا رومال ٹوپیاں لینی ہے، میں ساتھ چلا گیا، 2 درجن ٹوپی 2 درجن رومال، یہاں آ کر کے ایک ٹوپی رومال مجھے کہتا ہے یہ میں آپ کے لیے لایا۔ میں نے کہا یہ تو میرے ساتھ جا کے خریدا ہے۔ اچھا یہ وہ ہے؟ اچھا خیر، یعنی افتتاح بالکذب، ابتدا دروغ سے۔ دادا حج کڑے رہے، دادا مزاجی حجیرے نے مزاجی دے۔ آپ کوئی لوگوں کا گدا ہے کہ زمزم لدوا کے لائیں گے؟ سب کو کہو اللہ توفیق دے پہنچو وہاں۔ یہ میلہ لگائے گا، بڑا زبردست لوگ آئیں گے، دیکھ پکیں گے، یہ بیچ میں بیٹھا رہے گا، کٹی ہوئی داڑھی ہوگی، اور میں وہاں گیا میں وہاں گیا، درو مرو، کچھ بھی اس کو تمیز نہیں۔ جاہل آدمی کا کیا حج عمرہ ہوتا ہے، اس کو احکام کا پتہ ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ایک حاجی آیا تھا، 19 دیکھ پکوائے اس نے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے کہا عرفات اور منا کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ 2 عورتیں ہیں بڑی خوبصورت۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے، دا خاص ہوئے وہ خرد ہے خلوی مالدار و خلق ہوگا کوئی دا دو خزی شیخ خزی دی مزیدار ہے منگ تے ڈوڑائی کھڑی وڑے خلق ہے پدی اوپر سوپر میں چا عرفات و منا سش ہے ایسے جاہلان حجن اتری۔ اور کراچی ایئرپورٹ جب اتر جاتا ہے تو ایک آدمی آئے گا اور اس کے گلے میں سیرے ڈالے گا، بہت سارے سیرے ہو جائیں گے۔ اب حاجی صاحب روانہ ہو گئے، جیسے جنگی اکھاڑے میں بیل چلتا ہے، شلانگت تشلانگت شلانگت تشلانگت، وہ جنگی ویا داتا حرم کے دلے بے شرم پہ آیا۔ یہ نہیں کہتے کہ رہنے دو یہ سیرے ویرے دے بسیرے ڈے رواج ہدا بدمخ پہکاری کی پکے اب بدے رواں شلانگ شلانگ شلانگت تشلانگت، وہ جنگی غویا رہا ہے میلہ کے غویا گردی لگی آ رہے خرط نمک کر اس کو روان دی۔ علماء اور فضلاء دین جاننے والے بالکل سیرے ویرے نہ پہنے، خالص ہندو ہو کر سب۔ کسی بزرگ یا نیک آدمی نے تکلیف کیا آپ ہاتھ میں لے لیں رکھ لیں بس ختم ہو گیا۔ اور عوام بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایک حاجی ہمارے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، گھر جا رہا تھا، ٹیلی فون کیا، کہنے لگے پھر گھر ور گلی ولی صاف کرو آپ پر پرگی کو نہیں بیاو لگا وہی ہاں کرو رہتا ہوئی وہ جو کاغذ واغذ رنگین لگاتے ہیں نا پر پرگی کو نہیں بیاو لگا ہوئی میں کو رہتا ہوا ہے کہ صرف سور پر سو کو چاہیے لیکن تستڑس تو مانا راگلے ہوتا بے وقوف ہو جانا۔ مطلب میرا یہ کہ حجاج پر بیت اللہ کا اثر ہونا چاہیے، اور اس جیسے اثر آسمان و زمین کا نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ کا گھر ہے، اور اس پر کھانے پینے اور چیزوں کا اثر ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر وبال، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ ڈھونڈو فضل اپنے رب کا، فاذا افضتم من عرفات، اور جس وقت تم واپس ہوئے عرفات سے۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ عرفات میں گزرتی ہے، اور یہ آخری دن ہے قسم کا اور سب سے متبرک دن حدیث میں الحج و عرفہ۔ اگر کوئی بے ہوشی کے عالم میں، نیند میں، بیماری میں، غنودگی میں، دوسرے کے سہارے، گاڑی میں، ہوائی جہاز میں میدان عرفات سے 9 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک گزار دیا گیا اور پہلے سے حج کے احرام کر چکا ہو تو حج ہو گیا، الحج و عرفہ۔ جس وقت عرفات سے واپس ہوئے فاذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مزدلفہ کے پاس۔ منا سے جاتے ہوئے مزدلفہ راستے میں ہے، لیکن 9 تاریخ کی صبح کو منا سے روانہ ہو کر ظہر سے پہلے پہلے عرفات پہنچتے ہیں، مزدلفہ چھوڑ کر۔ شام کو سورج ڈوب جاتا ہے عرفات میں، لیکن حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھنی ہے اور نہ مزدلفہ تک پہنچنے سے پہلے راستے میں پڑھنی ہے۔
اگر کسی نے مغرب کی نماز عرفات یا مزدلفہ کے راستے میں پڑھی، وہ نماز نہیں ہوئی، مزدلفہ پہنچ کر قضا اس کی فرض ہے۔ آج حاجی بہت مصروف ہے، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے وقت مغرب معاف کروا دیا۔ سب عشاء کا وقت ہوتا ہے، مغرب تو ختم ہو چکی ہوتی ہے، گھنٹے گزرتے ہیں، لیکن آج کی قضا ادا ہے، اور اگر کسی نے ادا کیا ٹائم پر عرفات اور مزدلفہ کے راستے میں، وہ ادا فاسد ہے، کیونکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے، اور اس پر ائمہ کا اتفاق ہے، چاروں اماموں کا۔ اس لیے فرمایا کہ عرفات سے چلو اور مشعر الحرام مزدلفہ پہنچ کر کے اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو۔ خبردار کہ تم نے راستے میں پڑھی، غلطی سے کہہ دیتے کہ جی مزدلفہ آگے، حاجیان صاحبان جلدی، اللہ اکبر، پھر چلتے ہیں چلتے چلتے پوچھتے کون سی جگہ ہے، کہ 3 میل 1 میل باقی، اچھا وہ نماز ختم، وہ ختم، اب دوبارہ پڑھو۔ مزدلفہ پہنچ کر کے ہم نماز پڑھ رہے تھے، ایک حاجی صاحب باغا باغا ہے، استاد آج کی مغرب بہت زیادہ نہیں، میں نے تو 8 دفعہ پڑھ لی، 8 دفعہ کا 2 دفعہ عرفات میں، اب 5 دفعہ راستے میں، اب میرے خیال سے آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا آؤ پڑھو، ہمارے ساتھ شریک ہو گیا غریب۔ تو میں نے کہا استاد کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی، کہ سب نے بتایا لیکن دماغ خراب ہے، کیا کروں؟ ہر شخص نے مجھے سمجھایا کہ نہ عرفات میں پڑھو نہ مزدلفہ کے راستے میں۔ کہ خیال آیا کہ اللہ کی عبادت ہے، کیوں دیر کروں، اللہ اکبر۔ کہ پھر لوگوں نے دیکھ لیا، سلام پھر کہا نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، میں نے کہا چلو پھر پڑھ لیں گے۔ توبہ۔